السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہمارے سبق کا 15 نمبر ہے۔ 15 نمبر سبق آج ہم پڑھیں گے، اور آج ہم پڑھیں گے حروف مدہ۔ مد کا معنی ہے، آپ کو پہلے بھی سکھایا ہے، مد کا معنی ہے کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو جائے۔ قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھنے کی جو کوششیں ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا مددگار بن جائے اور ہمیں صحیح قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم حرکات سیکھ چکے ہیں، تو حرکات کے بعد علامات ہم نے سیکھی ہیں۔ علامات کے بعد اب ہم آئے ہیں مدہ کی طرف۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ آج ہم صرف الف مدہ سیکھیں گے۔ دیکھیں، الف مدہ کی تعریف ہے: الف خالی ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اور اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے سامنے مثال ہے: با زبر الف با۔ الف خالی ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو ہم نے کتنا لمبا کیا؟ ایک الف کے برابر۔ یاد کریں، ایک الف کے برابر مقدار کتنی ہوتی ہے؟ کیسے سکھایا تھا آپ کو؟ ایک انگلی، بند انگلی کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ ایک الف کی مقدار ہوتی ہے، یا ایک بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ ایک الف کی مقدار ہوتی ہے۔ پریکٹس کریں: با زبر الف با، با زبر الف با، با زبر الف با، تا زبر الف تا، تا زبر الف تا۔ جیسے کہ ہم نے کھڑی زبر سیکھی تھی، با کھڑی زبر با، اتنی ہی مقدار جو ہے الف مدہ کی ہے: با زبر الف با، با زبر الف با، تا کھڑی زبر تا، تا زبر الف تا، تا کھڑی زبر تا، تا زبر الف تا۔ ہم نے حرکات سیکھی، حرکت سیکھی با زبر با۔ دیکھیں فرق میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ حرکت سیکھی ہم نے با زبر با، اور جب الف ساتھ لگ گیا تو با زبر الف با، یہ فرق ہے۔ اور اس کی مثال دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ مثالیں ہیں: ضرب، اس کا ترجمہ ہوگا اس ایک نے مارا۔ ضرب، اس کا ترجمہ ہوگا ان دو نے مارا، یا ان دونوں نے مارا۔ اب دیکھیں، اگر ہم وزن پورا نہیں دیتے تو ترجمہ ایسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے ضربا تھا اور اس کو ضربا پڑھ دیا تو ترجمہ تبدیل ہو گیا۔ ترجمہ بنتا تھا ان دونوں نے مارا، ہم نے پڑھ دیا ضربا۔
اس کو لمبا ہی نہیں کیا تو اس کا ترجمہ ہو گیا اس ایک نے مارا۔ اسی طرح اگر ضربہ تھا، ضربہ، اور ہم نے اس کا ترجمہ بنتا تھا اس ایک نے مارا، اور ہم نے اس کو پڑھ دیا ضربہ، لمبا کر دیا بغیر سوچے سمجھے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ ان دونوں نے مارا۔ یعنی کہ قرآن پاک میں بات ایک کی ہو رہی تھی، ہم نے اس کو وزن زیادہ دے کے ہم نے اس کا ترجمہ دو کر دیا، تو ایسے ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں اگر ہم وزن پورا نہیں دیتے۔ ہم نے سیکھا کہ اگر ہم مخرج صحیح نہیں نکالتے تو تب ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، تب ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم نے سیکھا تھا قلب، دل، اور کلب، کتا، تو یعنی کہ مخرج کے تبدیل کرنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اوزان، وزن پورا نہ دینے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ناصارا، اس ایک نے مدد کی، اور ناصارا، را کے ساتھ الف لگا دیا، ناصارا، تو اس کا ترجمہ ہوگا ان دونوں نے مدد کی۔ اس کو کہتے ہیں وزن، وزن پورا دینا۔ حرکت کا وزن کیا ہے؟ ناصارا، بس اتنا سا، اور الف مدہ کا وزن کیا ہے؟ ناصارا، لمبا کرنا ہے، تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ ان دونوں نے مدد کی۔ جیسے کہ یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، قال، اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے، جلدی سے کالا نہیں پڑ جانا۔ اسی طرح کان، کان شاہدن، شاہدن، آپ کے سامنے میں یہ سورہ فلق پڑھتی ہوں اور پھر اس میں سے ہم آج الف مدہ کی پریکٹس کریں گے۔ غور کیجئے گا، میں پڑھتی ہوں، آپ غور کیجئے الف مدہ کہاں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 2 ہے، من شر ما خلق، ما الف مدہ آیا، من شر ما خلق۔ اسی طرح اس سے اگلی آیت ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غاسق، غین زبر الف، غا، تعریف کیا ہے الف مدہ کی؟ الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ غاسق، اذا، اذا، زال زبر الف، ذا۔ اسی طرح آخری آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد، الف ہے، لمبا کریں گے، ح، ح، حاسد، الف مدہ، اذا، یہاں پہ بھی الف مدہ۔ آپ اس صورت کو بار بار پڑھیں اور اس پر جو ہے الف مدہ کی مشق کریں، اور آپ کے ہوم ورک کے لیے ہم جو ہے آپ کو یہ اگلی صورت دے رہے ہیں، سورۃ الناس۔ یہ آپ کے سامنے ہے سورۃ الناس، آپ اس کو پڑھیں اور اس میں سے
الف مدہ ڈھونڈیں اور اپنی اپنی ٹیچرز کو سنائیں. انشاءاللہ پریکٹس کریں، خوب پریکٹس کریں، انشاءاللہ ہم ضرور اس میں ماہر ہو جائیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.